بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خبروں کی دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نیشنل ٹی وی اور میں ہوں علی۔ اچھا ناظرین، ایک بڑی اہم خبر ہے کہ پرویز خٹک صاحب بھی اب وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر بن گئے ہیں۔ پرویز خٹک عمران خان کے بہت قریبی ساتھی تھے۔ رجیم چینج سے پہلے پرویز خٹک عمران خان کی حکومت میں وزیر دفاع بھی تھے۔ پہلے وہ عمران خان کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی رہے ہیں۔ انہوں نے پھر ایک پارٹی بھی بنائی ہے جس میں ان کو ناکامی ہوئی، لیکن اب انہیں جعلی اور ٹاؤٹ وزیر اعظم کا مشیر بنا دیا گیا ہے۔ اب کابینہ تقریباً 55 یعنی 55 کے قریب ہو چکی ہے، شہباز شریف کو ملا کر اور اس کے وزیر مشیر کو ملا کر۔ میں فیڈرل کیبنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ ان میں کچھ ایسے لوگ شامل ہیں جو اسٹیبلشمنٹ نے نام دیے تھے: مبارک زیب اور اورنگزیب کھچی اور مبارک زیب نے عمران خان کے نام پر ووٹ مانگا، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے ووٹ کو بیچ دیا اور اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جا بیٹھے۔ ان میں سے ایک وزیر بن گیا اور دوسرا معاون خصوصی۔ اب پرویز خٹک کو کیوں شامل کرنا پڑا؟ پرویز خٹک تو الیکشن بھی ہار گیا، لیکن یہ کیوں کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان میں سے کچھ ایسے بندے ہیں جن کے ساتھ شہباز شریف کا اپنا تعلق ہے۔ اس میں ایک گروپ اسٹیبلشمنٹ کا بھی شامل کیا گیا ہے اور کچھ نام بڑے ٹاؤٹ نواز شریف نے بھی دیے تھے۔ یہ اس طرح وزیر مشیر بن گئے ہیں۔ اچھا ناظرین، میں یہاں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نون لیگ نے جب بھی تھوکا ہے تو اس کو دوبارہ اپنے منہ سے خود ہی چاٹا ہے۔ وہ کیسے، وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ علیم خان کو نون لیگ والے کہتے تھے یہ قبضہ مافیا ہے۔ اب علیم خان کدھر ہے؟ نون لیگ میں۔ جہانگیر ترین کو یہ کہتے تھے یہ شوگر مافیا ہے۔ اب جہانگیر ترین کدھر ہے؟ نون لیگ میں۔ پرویز خٹک پر بھی یہ الزام لگاتے تھے اور بھی کافی سارے ایلیگیشن تھے پرویز خٹک کے اوپر۔ اب کس کا ہاتھ ہے؟ نون لیگ کا۔ تو جب بھی انہوں نے تھوکا ہے تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے خود ہی پھر اس کو چاٹا ہے۔ اچھا ناظرین، یہاں پر سکندر سلطان راجہ کا ایک بیان آیا ہے۔ یہ سکندر سلطان راجہ پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر ہیں۔ جب پاکستان میں کوئی جمہوری حکومت آئے گی تو اس کے اوپر آرٹیکل 6 کے ذریعے غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے اور اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اس بے شرم نے 19 ڈیز کے اندر انتخابات نہیں کروائے اور انتخابات جو ہوئے تو آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ کس طرح انہوں نے رزلٹ روکا اور جعلی ٹھپے لگا کر فارم 47 کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن ہروا دیا۔ تو یہاں پر اس کا ایک بیان آیا ہے: جمہوریت اس وقت پروان چڑھتی ہے جب ہر آواز سنی جائے۔ دیکھیں ناظرین، یہ بے شرم کس طرح جھوٹ بولتے ہیں اور کس جمہوریت کا جنازہ نکالنے کے بعد اور کس طرح جمہوری بننے کی یہ کوشش کرتے ہیں۔ اچھا ناظرین، یہاں پر ایک مزمل اسلم کا سٹیٹمنٹ آیا ہے، وہ بھی ہم آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق مزمل اسلم کا کہنا ہے کہ شہباز شریف حکومت میں ملک سے 20 لاکھ لوگ ہجرت کر چکے ہیں۔ جب پڑھے لکھے تربیت یافتہ لوگ ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں تو کیا خاک ترقی ملے گی؟ انہوں نے کہا کہ ترسیلات زر میں اضافہ ملک میں ترقی نہیں بلکہ پستی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ رواں سال جنوری میں 63,000 افراد نوکری کے لیے ملک سے باہر گئے۔ وزیر اعظم اور وزراء شرمندہ ہونے کی بجائے بے روزگاری ختم ہونے کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ کچھ خبریں یہ بھی موصول ہو رہی ہیں کہ پاکستان بہت جلد نئے الیکشن کی طرف بڑھے گا، کیونکہ پاکستان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ یہ صرف کچھ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، ابھی ان کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہوئی۔ اگر کوئی ان خبروں کی تردید کرنا چاہتا ہے تو اس خبر کی تردید کر سکتا ہے کہ پاکستان نئے الیکشن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اچھا ناظرین، یہاں پر احسن اقبال کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک کے بعد میاں نواز شریف ملک کے چاروں صوبوں کا دورہ کریں گے۔ پنجاب کے جلسوں میں شہباز شریف اور مریم نواز بھی حصہ لیں گی۔ جلسے پارٹی کی حمایت کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ بات یہ ہے جناب، آپ جدھر مرضی جلسہ کر لیں، آپ لوگوں نے خود ہی جلسہ کرنا ہے اور خود ہی جلسے کو سننا ہے۔ عوام تو آپ لوگوں کے چہروں سے بھی نفرت کرتی ہے۔ آپ کی مقبولیت پاکستان میں زیرو ہو گئی ہے۔ نواز شریف کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتا، لہٰذا اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو ایک جلسہ آپ مینار پاکستان لاہور میں کر لیں اور دوسرا صنم جاوید یا عالیہ حمزہ کو کرنے دیں، پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون زیادہ مقبول ہے۔ نواز شریف تو کینسر کی پیشنٹ
یاسمین راشد سے ہار گیا ہے اور بے شرم جیلی MNA بن گیا ہے۔ اچھا ناظرین، ایک اور بڑی اہم خبر ہے، یہ خبر امریکہ سے ہے۔ امریکہ سے ایک رپورٹ آئی ہے، یہ فریڈم ہاؤس کی ایک رپورٹ ہے۔ یہ رپورٹ پاکستان کے اندر جو جبری گمشدگیاں اور شخصی آزادیاں ہیں، یہ رپورٹ ان کا پول کھول رہی ہے۔ عالمی رپورٹ میں شہری آزادیوں اور سیاسی صورتحال میں پاکستان کی مزید 3 درجے تنزلی ہو گئی ہے۔ اب پاکستان کو جزوی طور پر آزاد ملک قرار دے دیا گیا ہے، یعنی پاکستان مکمل طور پر آزاد ملک نہیں ہے، جزوی طور پر آزاد ہے۔ یہ انکشاف فریڈم ہاؤس کی رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ امریکہ سے ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، عمران خان کی رہائی سے امریکہ سے کچھ کانگریس مین متحرک ہوئے ہیں۔ 2 کانگریس مین نے ملک کے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو لیٹر لکھا ہے اور ان پر اس چیز کا زور ڈالا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان سے بات چیت کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت بحال کی جائے اور عمران خان کو رہا کیا جائے۔ 25 فروری کو سیکرٹری آف اسٹیٹ کو مشترکہ لکھے جانے والے خط میں کہا گیا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں عمران خان کو رہا کرنے کے لیے حکومت پاکستان سے بات کریں، اور خط میں بتایا گیا کہ عمران خان کو عوام بہت زیادہ پسند کرتی ہے۔ ان کی رہائی سے پاکستان اور امریکہ کے نئے تعلقات کا آغاز ہوگا۔ بانی PTI عمران خان پہلے دور میں وزیر اعظم تھے۔ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ ہم زور دیتے ہیں جمہوریت، انسانی حقوق، آزادی اظہار رائے پر پاکستان سے مل جل کر کام کریں۔ پاک امریکہ تعلقات کی مضبوطی عمران خان کی رہائی پر منحصر ہے، یہ بھی انہوں نے لکھ دیا ہے۔ اچھا ناظرین، یہاں پر قسمت خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے، وہ بھی ہم آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس دن مریم نواز حکومت تاریخ کے طویل ترین 60 صفحات کے سرکاری اشتہارات میں مہنگائی اور غربت سے خودکشیاں کرتی عوام ٹیکس کے پیسوں پر کامیابیوں کا ڈنڈورا پٹوا رہی تھی، ٹھیک اسی روز نون لیگی حکومت کے وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب نے خیبر پختونخوا حکومت کے مالی انتظامات کو بہترین قرار دے دیا۔ یہ ناظرین آج تک کی سب سے اہم ڈیولپمنٹ تھی۔ میاں نواز شریف ایک مرتبہ پھر ری لانچ کر دیے گئے ہیں اور ان کو بولا ہے کہ میاں صاحب میدان خالی ہے، آپ جو کر سکتے ہو کر لو، لیکن ان کو مقبولیت تو ملنے والی نہیں ہے۔ اس کھیل کا جو سب سے بڑا کھلاڑی ہے عمران خان، اس کو انہوں نے جیل میں بند کر دیا ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے تو ان کی مقبولیت بڑھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ عمران خان سیاست کا سلطان بن گیا ہے اور یہ اب سیاسی بونے رہ گئے ہیں۔ اچھا ناظرین، خبریں تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔